گزشتہ کچھ 18 مہینوں میں آپ نے دیکھا جی، عدلیہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا جی، آپ نے این کے حوالے سے دیکھا، آپ نے کیری لیگر بل کے حوالے سے دیکھا. ہمارا ایک ذہن ہے، پارٹی کی ایک سوچ ہے کہ جمہوری عمل جو ہے وہ پروسیس چلتا رہے، اس میں چاہے حکومتیں بدلیں یا وہ نہ بدلیں، اس کی تقویت جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ تو ایک ایزمپشن پہ بات ہے کہ اب یہ آئیں گے تو یہ ایسا نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود بھی صرف میڈیا یا سیاست اگر مسلم لیگ نون آ جائے گی تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا آغاز کہاں سے کرے گی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں نیشنل قوم جو ہے کریکشن کی طرف جانا ہے. اسکولوں کی کریکشن کی طرف، اساتذہ کی کریکشن، ماؤں کی کریکشن کی طرف، تمام جو لوگ جو شامل ہیں پاکستان میں. آغاز کہاں سے کریں گے؟ آغاز بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ادارے مضبوط کیے جائیں. جس کی مثال جو ہے وہ عدلیہ کی بحالی ہے. اس کے جب ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر آپ ڈیلیور کرنا شروع کریں گے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-4-5 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ 2-4-5 سالوں کی بات نہیں ہے. یہ کام بہت بگڑا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں سندھو صاحب، آپ جو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کا، برطانیہ کے اندر رہتے ہیں، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے منشور سے متفق ہیں، یا آپ واقعی خلوص نیت کے ساتھ ان جماعتوں کے ساتھ شامل ہیں اور آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ جماعت جو ہے واقعی ملک اور قوم کی تقدیر بدلے گی، یا محض آپ اسی طرح سے وابستہ ہیں جس طرح سے لوگ ہو جاتے ہیں کہ چلیے ہم ایک اپنی شناخت بنانے کے لیے جو ہے ان جماعتوں کے عہدے دار بن جائیں؟ یا آپ کا بھی کوئی ضمیر کی آواز، آپ سوچتے ہیں کہ یہ بات غلط کی ہے مسلم لیگ نون نے، میں اپنی بات کہوں گا اور میں نے پارٹی پالیسی نہیں دیکھنی؟ ایسا بھی کبھی کوئی مرحلہ آتا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے حصے کی طرف آ جاؤں کہ بالکل ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں، شاید صاحب بھی، باقی لوگ بھی شامل ہیں، جو ہماری دل میں محبت ہے ملک کے لیے، وہ شاید وہاں بیٹھے لوگوں کو اس طرح محسوس نہیں ہوتی. ہماری خواہش ہے، ہم ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بدریہ سیاسی عمل اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقوں سے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ یہاں سے انویسٹمنٹس کرتے ہیں، میں خود اس میں شامل ہوں، حالانکہ مجھے کوئی خاص اس کا ریٹرن نہیں ملا ہے، بہت سارے نقصانات بھی اٹھائے ہیں. ہماری خواہش جو ہے، ہماری نیت پہ قطعاً شک نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف مسلم لیگ جو ہے وہ ان سب میں سے بہتر جماعت ہے جو کہ ڈیلیور کر سکتی ہے، اور اسی عزم سے ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور جہاں کئی اختلاف رائے کرنی ہو وہ بھی ود ان پارٹی ضرور کرتے ہیں. شاید دستگیر صاحب آپ قانون دان بھی ہیں، آپ کے ساتھ کبھی یہ مرحلہ ہوا کہ آپ نے پارٹی سے اختلاف کیا ہو، یا آپ کی جو اختلافی بات ہے اس نوٹ لکھا گیا اور کہا گیا ہو کہ ہاں یہ بات درست ہے، ہمیں اپنی سمت تبدیل کرنی ہے؟ میں اس میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ میرا جواب یہ ہے کہ جب بھی جیسے اقبال سندھو صاحب بات کر رہے تھے، پارٹی میں جب آپ ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی میں، تو سب سے پہلی اور اہم چیز ہوتی ہے پارٹی ڈسپلن. تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پبلکلی نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہنا چاہیے، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پرائیویٹلی آپ کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے. اور میں نے ہر مرحلے پہ باتیں کی ہیں، بتایا ہے، اور سنوائی بھی ہوئی ہے اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایک آئیڈیل پارٹی ہے یا آئیڈیل اس کی سیٹ اپ ہے، ایسا ہے نہیں، کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے. جو پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں پاکستان میں انسٹیٹیوشنز کی جو بات ہے، سیاسی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو انسٹیٹیوشنز کا مضبوط ہونا چاہیے. ہم سب لوگ تعلیم، صحت، ہاؤسنگ، امپلائمنٹ، ان سب کی باتیں کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے وہاں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اگر کوئی کام شروع کرے تو وہ دوسری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی مخالفت کرنا ضروری ہے، اور اس میں جو ہے پریشانی آتی ہے. اور انٹرنیشنلی بھی یہ بات اچھی نہیں ہے. اب جیسے آپ فارن پالیسی ہے، آپ برطانیہ کی فارن پالیسی، چاہے وہ لبرل پارٹی ہو، لیبر پارٹی ہو یا کنسرویٹو پارٹی ہو، تقریباً ایک ہی ہوگی. نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی 19-20 فرق ہوگا. اکانومی پہ الیکشن زیادہ تر ہوتا ہے، کچھ امیگریشن کا ہو گیا ایشو،
اسی طرح کے ایشوز آ گئے. یورپین یونین پہ تھوڑا بہت ان کا چینج ہوگا. ہمارے یہاں جو اہم چیز ہے نیشنل سیکورٹی ہو, ڈیفینس ہو, فارن پالیسی ہو, اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے. انٹرنل پالیسیز پہ آپ بے شک اختلاف کریں, لیکن کم سے کم میچورٹی کا ثبوت دیں. ایک بیٹھ کے تو یہ چیز جو ہے یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے نیشنل انٹیگریٹی اور پاکستان کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ڈیموکریسی کی میچورٹی کے لیے. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر جناب حسن بخاری صاحب ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم فیضان, آپ کو اور آپ کے سامعین کو. جی تھینک یو سر. یہ بتائیے کہ آپ کی پریشانی بھی بالکل ویسی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کی پریشانی ہے, یا آپ پارٹی کے صدر ہونے کے حوالے سے کسی اور طرح سوچتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہوتی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, وہ بعد میں ہوتی ہے. ملک اپنا وطن پہلے ہوتا ہے. ٹھیک. اور ہم لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے, ہماری پارٹی جو ہے ملک کے حالات کو بہتر بنانے میں فلاں پارٹی جو ہے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے, تو اس پارٹی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو جب ملک میں آپ کے کچھ مسائل ہوں گے تو سارے پاکستانی, ہر محب وطن پاکستانی, خاص کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, اسے پریشانی تو ہوگی. جی. تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے حالات پہ قابو نہیں کر پا رہی؟ خیال یہ تھا کہ یہ جمہوری حکومت آئے گی تو کچھ نہ کچھ عوام کو آسانیاں, کچھ سہولتیں ملیں گی, لیکن معاملات الجھتے چلے جا رہے ہیں, دشواریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ میں رات کو بیٹھ کے کچھ پاکستان کے جو بڑے چینل ہیں وہاں ان کے ایک دو بڑے اینکرز کے پروگرام دیکھ رہا تھا. جی جی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک زیادتی یہ ہوئی ہے ہمیشہ تاریخ میں, اور اس دفعہ بھی, کہ انہیں کبھی کام کرنے کا موقع دیا ہی نہیں جاتا. اب دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے مسائل بڑے میگا مسائل ہیں. وہ ہم نے اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اس سائے میں گزارا ہے. بات کاٹوں گا, صرف یہ بتائیے بخاری صاحب, اب کون سی قوتیں آپ کو کام نہیں کرنے دینی؟ صدر آپ کا, وزیر اعظم آپ کا, یہ بات نہیں, اسمبلی آپ کی. وہ تو کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. جی. لیکن آپ اپنے